السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو برائٹ شیلٹر۔ دوستو، آپ دنیا کی امیر ترین شخصیات کو تو جانتے ہوں گے۔ فوربس ہر سال ان لوگوں کی لسٹ جاری کرتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو انسانی تاریخ کے سب سے امیر ترین ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے سامنے جیف بیزوس اور بل گیٹس بھی غریب نظر آئیں گے۔ نمبر 15، ہنری فورڈ۔ ہنری کا تعلق امریکہ سے تھا۔ یہ امریکہ کی کار انڈسٹری کے کیپٹن تھے اور یہ ایک ایسے بزنس مین تھے جنہوں نے کار انڈسٹری کو امریکہ میں انٹروڈیوس کرایا تھا۔ امریکہ کی سب سے مشہور کار بنانے والی فورڈ کمپنی انہوں نے ہی بنائی تھی۔ انہوں نے ایسی کارز بنائیں جن کو اس وقت کے مڈل کلاس کے لوگ افورڈ کر سکتے تھے۔ ان کی کمپنی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کاروں کا استعمال ہونے لگا۔ فورڈ کمپنی کے مالک ہونے کی وجہ سے ان کا اس وقت کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت اس کی نیٹ ورتھ $200 بلین تھی۔ اس کی مالیت کا زیادہ تر حصہ فورڈ فاؤنڈیشن کو دے دیا گیا تھا۔ نمبر 14، کارنیلس وینڈربلٹ۔ کارنیلس 19ویں صدی کے ایک ایسے شخص تھے جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایک کارگو کمپنی میں کام کرتے تھے اور کارنیلس بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرنے لگے۔ سن 1820 میں انہوں نے نیو یارک میں اپنا شپنگ بزنس شروع کیا۔ 1850 میں انہوں نے کئی اور بزنسز شروع کیے۔ یہ اپنے انوکھے بزنس سٹائل کی وجہ سے بہت فیمس تھے۔ ان کے بزنس کرنے کا طریقہ بہت ہی اگریسو تھا اور انہیں بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کی نیٹ ورتھ $202 بلین تھی۔ انہوں نے $100 بلین ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے دیے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی فیملی ان کے بزنس کو نہیں سنبھال پائی اور ان کی بنائی ایک بھی کمپنی ان کی فیملی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 13، ولیم دا کانکیورر۔ ولیم انگلینڈ کا پہلا رومن کنگ تھا۔ اس نے سن 1066 میں ہرٹ کو شکست دے کر ان کی سلطنت پر قبضہ کیا تھا۔ اس کنگ کو ولیم دا باسٹرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے بہت ساری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے بہت سی دولت بنائی تھی۔ اس کی ایسٹیمیٹڈ ورتھ $228 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 12، جیکوب شوگر۔ جیکوب سن 1459 میں رومن امپائر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑے جرمن مرچنٹ اور بینکر تھے۔ یہ کپڑے کی صنعت کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کا کاروبار پورے یورپ میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کو جیکوب شوگر دا رچ بھی کہا جاتا ہے۔ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی کمپنی کے اثاثے 20,32,000 سے بھی زیادہ تھے جو کہ ان کے بھتیجے کو دے دیے گئے۔ ان کی نیٹ ورتھ آج کے دور کے حساب سے $221 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 11، عثمان علی خان۔ نواب عثمان علی خان سن 1886 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ حیدرآباد کے آخری رولر تھے۔ 1937 میں ٹائم میگزین میں نواب عثمان علی خان کو دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین آدمی قرار دیا تھا۔ ان کی دولت خاندانی تھی اور ان کے پاس بہت زیادہ زمین بھی تھی۔ 18ویں صدی میں حیدرآباد دنیا کا واحد شہر تھا جو کہ ہیرے سپلائی کرتا تھا۔ سن 1940 میں ان کی نیٹ ورتھ $2 بلین تھی جو کہ آج کے حساب سے $230 بلین ہے۔ دنیا کی قیمتی ترین ہیرا جیکوب ڈائمنڈ جو کہ $40 ملین کا ہے، وہ نواب عثمان اپنے پیپر کو ہوا سے بچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ حیدرآباد میں موجود تقریباً ساری بڑی عمارتیں انہی کے دور میں بنائی گئی تھیں۔ 1967 میں
ان کی وفات ہوئی، لیکن اس وقت تک ساؤتھ ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ نمبر 10، تار نکولس۔ نکولس سن 1868 میں رشیا میں پیدا ہوئے۔ ان کو سیتھ نکولس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رشیا کے آخری امپیریئر تھے۔ انہوں نے 1894 سے لے کر 1917 تک رشیا پہ حکومت کی۔ رشین ریولیوشن کی وجہ سے 1918 میں ان کو اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نکولس اور ان کے آباء و اجداد نے رشیا پر 300 سال حکومت کی اور ان کے پاس زیادہ پراپرٹی اور ویلتھ تھی۔ ان کے پاس کروڑوں ڈالرز کے ہیرے، جویلری اور پورے رشیا میں ان کی جائیداد تھی۔ نکولس کی نیٹ ورتھ آج کے حساب سے $300 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 9، اینڈریو کارنیگی۔ اینڈریو 1835 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ، بزنس مائگریٹ اور فلینتھراپسٹ تھے۔ 13 سال کی عمر میں یہ امریکہ میں آ گئے تھے اور یہاں چھوٹی موٹی جاب کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پیسہ اسٹرکچر، آئل اور اسٹیل انڈسٹری میں انویسٹ کیا اور آخر انہوں نے اپنے اسٹیل مل بنائی۔ ان کے اسٹیل بزنس نے ان کو دنیا بھر میں بہت کامیابی دی۔ بہت پیسہ کمانے کے بعد انہوں نے بزنس سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنا 90% پیسہ ایجوکیشن، لائبریریز اور سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ ان کی ویلتھ آج کے دور کے حساب سے $337 بلین بنتی ہے۔ نمبر 8، جان ڈی راکی فیلر۔ جان ڈی 1839 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑے آئل بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ تھے۔ یہ امریکہ کی ہسٹری کے آج تک کے سب سے امیر انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت آئل انڈسٹری سے کمائی تھی۔ اپنے دور میں یہ امریکہ کا 37% آئل سپلائی کرتے تھے۔ ان کی کمپنی اپنے دور میں اتنی بڑی تھی کہ سن 1911 میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے اس کمپنی کے 34 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا پروفٹ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ان کی ویلتھ آج کے حساب سے $367 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 7، مینسا موسا۔ مینسا موسا افریقہ کے رولر تھے۔ یہ ٹونبکتو میں رہتے تھے اور مالی امپائر اور گانا امپائر کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہ افریقہ کے بہت سارے علاقوں کے بادشاہ تھے۔ ان کو گولڈ مائننگ کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ 14ویں صدی میں یہ دنیا کا آدھا گولڈ سپلائی کرتے تھے۔ یہ بہت ہی سخی بادشاہ تھے اور اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں بہت سی مسجدیں، اسکولز اور بڑے تعلیمی ادارے بنوائے تھے۔ مینسا موسا کی ویلتھ آج کے دور کے حساب سے $400 بلین بنتی ہے۔ نمبر 6، آگسٹس سیزر۔ آگسٹس سیزر رومن امپائر کا بادشاہ تھا۔ اس نے 117 AD میں رومن امپائر پر راج کیا۔ اس کا راج پورے روم پر بھی تھا۔ آگسٹس پورے رومن امپائر کے تیسرے حصے کا مالک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پورا مصر اس کی ذاتی ملکیت تھی۔ اس نے اپنے پوتے کی موت کے بعد روم میں امن کے لیے ایک قانون بنا دیا تھا۔ اس کی ویلتھ $4.6 ٹریلین سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ نمبر 5، کنگ اکبر۔ اکبر سن 1556 سے لے کر 1905 تک مغل امپائر کے بادشاہ تھے۔ یہ ایک عظیم ملٹری جنرل بھی تھے۔ ان کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یہ پوری دنیا کی GDP کے 25% کے مالک تھے۔ بادشاہ اکبر ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنے سلطنت میں
ایسا نظام بنایا تھا کہ سب کچھ کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ بادشاہ اکبر بہت ہی لگژری زندگی گزارتے تھے۔ اپنی سلطنت کے اندر انہوں نے بہت محل تیار کرائے تھے۔ ان کی ویلتھ آج کے حساب سے $21 ٹریلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 4، شینزونگ۔ شینزونگ 11ویں صدی میں چائنا کے رولر تھے۔ اس نے بہت بڑی سلطنت پر حکومت کی۔ ان کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ پوری دنیا کی GDP کا 30% ان کے قبضے میں تھا۔ ان کے دور میں ٹیکس کلیکشن بہت ہی اسٹرکٹ تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرنے کے لیے حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس کا پیسہ غریبوں بے روزگاروں پر لگایا جاتا تھا۔ ان کی ویلتھ آج کے حساب سے $30 ٹریلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 3، چنگیز خان۔ چنگیز خان سن 1162 میں منگول میں پیدا ہوئے۔ یہ منگول امپائر کا فاؤنڈر اور رولر تھا۔ اس نے اپنی آرمی بنا کر قریب موجود تمام ریاستوں پر حملہ کر دیا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک ہیں۔ اس کی حکومت 12 ملین اسکوائر مائل پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بادشاہوں کو شکست دے کر ان کی دولت چھین لیتا تھا۔ اس کی ویلتھ آج کے حساب سے $100 ٹریلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 2، قارون۔ دوستو، قارون کو کون نہیں جانتا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ تورات کا حافظ بھی تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت اور خزانے تھے کہ اس نے جو محل بنوایا تھا اس کی دیواریں بھی سونے سے سجائی ہوئی تھیں۔ اس کے خزانے کی چابیاں کئی طاقتور لوگوں کا گروہ بھی نہیں اٹھا پاتا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سب سے امیر شخص تھا۔ اس کی ویلتھ سینکڑوں ٹریلین سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، دولت اور بادشاہت تینوں ہی نعمتیں عطا کی تھیں۔ آپ نے 931 قبل مسیح سے لے کر 970 قبل مسیح تک اسرائیل پر حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانی تاریخ کے آج تک کے سب سے امیر انسان تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی ویلتھ کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے 39 سال حکومت کی تھی اور آپ کو ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 15، سورۃ سبا کی آیت نمبر 12 اور سورۃ سوار کی آیت نمبر 35 میں موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھے انسانی تاریخ کے امیر ترین لوگ۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ والا بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آنے والی ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔